بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہان کو بنانے والا، اس کو پالنے والا ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم سب یہ ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں عمل سے دوری کی وجہ، اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو بہت سارے ہیں، لیکن عملی کوتاہی ہم کو عام طور پر نظر آتی ہے کہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن عمل کے پابند نہیں ہیں۔ اور دو قسموں کے جو لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں دو قسموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو صرف کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور صرف نام نہاد مسلمان۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں اور کلمے کا معنی بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عمل سے دور ہیں، عمل وہ نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم کلمے میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور اس کے بندے ہیں، لیکن اس کے بعد جانتے تقاضے بھی سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جبکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم سے قبروں کے اندر سوال پوچھا جانا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے، روز قیامت ہم سے سوال پوچھا جانا ہے، اس کے بعد آخرت ہے، دوزخ ہے، جنت ہے۔ یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے بعد اس کے بعد پھر بھی وہ عمل سے دوری ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس چیز کی کہ سب معلوم ہونے کے بعد بھی پھر وہ عمل نہیں کر پاتے؟ کیونکہ یہ بات ہم کو دیکھنے سے معلوم پڑتی ہے کس طرح ایک مسلمان دور ہے۔ تو یہ بات ہم کو وہاں معلوم پڑتی ہے کہ جب ہم مسجدوں کو دیکھتے ہیں، جمعے کے دن جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر ہم دیگر 5 نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہم کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ کتنی عملی کوتاہی ہے۔ جمعہ کے دن مسجد پوری بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے اور وہاں پر پبلک نہیں ہے۔ تو اس سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ پبلک کہاں گئی، یہ عمل، کیونکہ ایک ہی عمل صرف انہوں نے کر لیا، یا کچھ لوگوں کے ان کا یہ ہے کہ نہیں صرف جمعہ فرض ہے، 5 نمازیں فرض نہیں، یا جن کو معلوم ہے کہ 5 نماز فرض ہے تو وہ بھی دور ہے، وہ بھی نہیں آتے، معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں آ رہے۔ اور یہاں پر کسی کو نشانہ بنانا، کسی کو طنز کرنا، تانا کر دینا، یہ مقصد نہیں کہ ہاں ہم نہیں آتے، ہم سے کہا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس کی جو زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے، وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہماری زندگی جو جیسی شریعت چاہتی ہے ویسی زندگی ہماری ہے کہ نہیں۔ کیونکہ ہم درسوں میں دیکھیں تو درسوں کے حالات، لوگ وہاں پر نہیں پہنچتے مسلمان۔ خطبوں کے اندر دیکھیں تو وہ آخری میں جاتے ہیں تاکہ ختم ہو جائے خطبہ اور اس کے بعد میں پھر نماز وہ پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسری چیزوں کے اندر دیکھیں تو ٹی وی کے اندر انسان، مسلمان، خواتین سب لگے ہوئے ہیں، وقتوں پر اس کو چالو کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ میں اس کو دیکھتے ہیں۔ 8 بجے پروگرام ہے تو 8 بجے ہی دیکھا جائے گا، اس کے لیے سارے کام اس کے حساب سے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ نمازوں کے لیے، اس کے علاوہ درسوں کے لیے ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فلموں میں دیکھیں تو وہاں پر اتنے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوئے، بلیک میں ٹکٹ کو خریدا جا رہا ہے، اور مسلمان اس کے اندر اکثریت۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج اسلام سے دور ہے، عمل سے دور ہے، وہ دوسری جگہ انسان جا رہا ہے۔ جبکہ ایک مجلس میں جانے کی، اس میں بیٹھنے کی فضیلت کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مجلس میں بیٹھتا ہے، درس کے اندر بیٹھتا ہے، خطبوں میں بیٹھتا ہے، تو اللہ کے جو فرشتے ہیں اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ آسمانوں پر کرتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ ایک واقعہ جو آتا ہے کہ فرشتوں نے، اللہ نے جب کہا کہ فرشتوں تم گوار ہو، میں نے جو مجلس میں تھے میرا ذکر کو سن رہے تھے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔
مغفرت ان کی کر دی. تو فرشتوں نے کہا اللہ وہاں پر تو ایک شخص ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا جس کو کوئی مطلب نہیں تھا اس سے، وہ صرف ایسے ہی آ گیا. یہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی بلانے کی وجہ سے آ جاتا ہے، شرم کے مارا جاتا ہے، چلو انہوں نے 10 بار بول دیا، ایک بار تو چلا جاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے مجھے اس کو بھی معاف کر دیا. تو یہ تو مجلسوں کی فضیلت ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھیں تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ نے ایک مسلمان کو ایسے ہی بنایا ہے؟ کیا وجہ اس کو بنایا؟ تو کس لیے اس کو پیدا کیا گیا؟ وہ اپنا مقصد جانے کہ کس لیے وہ پیدا ہوا. تو اللہ نے اس کا مقصد قرآن میں فرمایا، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 6 اور 7 کہ وہ جس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کر کے آتا ہے. یہ وجہ بتا دی گئی کہ ہم نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون نیک عمل کر کے آتا ہے. اور یہ اصل ہمارا مقصد ہے، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد عمل ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ جاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمارا پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اس لیے اس نے ہم کو پیدا کیا. اور پیدا کیا اس کے ساتھ اس نے ہم کو نعمتیں بھی دی، اتنی نعمتیں دی، بلکہ نعمتیں دی نہیں بلکہ اڑیل دی. نعمتیں اڑیل دی اللہ نے، صرف دی نہیں ہے، اتنی دی کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے. اور وہ ایسی نعمتیں جو ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اور جو نہیں بھی دکھائی دیتی. تو ایسی نعمتیں، وہ کتنی نعمتیں ہم جو ظاہری طور پر ہم جانتے ہیں کہ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اور باطنی نعمتیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں. فرشتے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن وہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نعمتیں. اس کے علاوہ جو نعمتیں جو آج سائنس ترقی کر رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ سورج سے نکلنے والی جو روشنی ہے اس کی کرنیں ہمارے تک پہنچتی ہے، تو اس کے بیچ میں اللہ نے زمین کے اوپر ایک اوزون لہر کو بنایا ہے، جس کی وجہ سے چھن کے آنے کی وجہ سے آج ہم اس کی دھوپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہیں تو ہم جل جائیں گے. تو آج سائنس سے بتاتا ہے. تو یہ جو نعمتیں ہم کو دکھتی نہیں، جو آسمانوں میں ایسی کئی لاجواب نعمتیں جو ہم کو نہیں دکھتی جو اللہ نے ہم کو دی، اور جو ظاہری نعمتیں بھی دی. اور اتنی نعمتیں دی کہ اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18 کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے، تم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتوں کو اللہ نے ہم پر اڑیل دیا. اور عمل سے دوری کی وجہ، ایک وجہ تو یہ، کئی وجہ اس کی ہوتی ہے کہ عمل سے دوری کی، لیکن ایک وجہ ہے کہ شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے اور عمل سے انسان دور چلا جاتا ہے، عمل سے دور ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ عقیدے میں بگاڑ، سب سے پہلا جو بگاڑ کرنا چاہتا ہے عقیدے کے اندر. تو عقیدے کے تعلق سے ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کیسے وہ ہمارے عقیدے میں بگاڑ کرتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں، ہم کہیں گے شیطان ہے تو شیطان تو بھٹکا ہوا، اس کو صحیح راستہ معلوم نہیں، لیکن اس کو صحیح راستہ معلوم ہے کہ جنت جانے کا راستہ کون سا ہے. اور اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن میں فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 کہ ابلیس نے کہا اللہ سے، ابلیس نے کیا کہا اللہ سے کہ اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر جا کر بیٹھوں گا، جو تیری راہ میں آئے گا ان کو میں بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. یعنی سیدھا راستہ اس کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کہاں ہے، تو وہیں پر وہ بیٹھا ہے اور وہ بہکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ناشکر ہیں. تو سیدھا راستہ انسان کو ایک معلوم ہے، اگر اس کو معلوم ہوگا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو سیدھا راستہ صرف معلوم ہونے سے جنت نہیں ملنے والی، اس سے کامیاب نہیں ہونے والا کہ راستہ ہے لیکن اس کو پتہ ہے لیکن اس سے جنت اس کو نہیں ملنے والی. اس پر عمل کرنا ہے، اس پر جینا ہے، اور اصل سے جینا نہیں، اصل چیز اس پر مرنا ہے، تو وہ کامیاب ہے. اصل چیز اس پر مرنا، تب وہ کامیاب ہے. تو شیطان لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے، عقیدے کے اندر وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور اس عقیدے میں بگاڑ کے لیے اپنی جان تک شیطان دے دیتا ہے. سورہ اعراف اور سورہ جن اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر ان کو ملا کر ہم اس کا مفہوم دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جو ہے شیاطین جو ہوتا ہے وہ کاہن کو خبر دیتا ہے. تو کاہن کی وہ خبر جو غیب کی خبر ہوتی ہے، جب فرشتے پہلے آسمان کے اوپر ان کے لیے اللہ ان کو جب حکم دیتا ہے کہ تمہارا فلاں فلاں یہ کام ہے اور جا کر یہ تم کو کرنا ہے، کون مرنے والا ہے، کس کو کا رزق دیا جانے والا ہے، تو شیاطین
اڑ کر پہلے آسمان تک چلے جاتے ہیں. وہ پہلے آسمان پر جا کر وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں. وہ کچھ باتیں اس میں سے وہ سن لیتے ہیں, وہ سن لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کو پھر فرشتے ستارے کو کھینچ کر مارتے ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں, دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا تو لوگ وش مانگنے لگ جاتے, ستارہ ٹوٹا وش مانگو. جبکہ وہ ستارہ اس لیے پھینکا جاتا ہے کہ جن شیاطین اس پر آتے ہیں ان کو مارنے کے لیے پھینکا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ جب ستارہ اس کو لگتا ہے, لیکن وہ کاہن کے پاس آتا ہے, اس کو خبر دے دیتا ہے, اور خبر دینے کے بعد میں وہ مر جاتا ہے. تو جان تک دے دیتا ہے دنیا میں لوگوں کا عقیدہ, تاکہ کوئی آدمی بتاتا ہے اس کو کہ یہ جو صاحب ہے غیب کی بات بتاتے ہیں, کل کیا ہونے والا ہے بتانے والے ہیں. وہ شیاطین کے ذریعے اس کو بتا رہے ہیں اور عقیدہ ان کا خراب ہوتا ہے. کئی ایک اس میں معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جاتے ہیں, وہاں پر گئے تو ایک اچھی شخصیت ہے, اور وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, اور ہم جیسے ہی جاتے ہیں تو وہ جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں, ہم پہلی بار ان سے ملے, ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں, لیکن جیسے ان کے پاس میں جاتے ہیں اور وہ ہم سے جو کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی آئیے, تو ہم نے تو ان کو نام بتایا نہیں, ان کو معلوم ہے. بولے تمہارے 4 بھائی ہیں. بولے اس کو کیسے پتا چلا, تمہارا یہ فلاں معاملہ اس وجہ سے تم میرے پاس میں آئے. بولے یہ تو سب کچھ جانتے ہیں, انتریامی, غیب کا علم ان کے پاس میں. تو یہ کیسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. شیاطین ان کو بتا دیتے اس چیز کو لا کر, اور وہ پھر اس کے اندر عقیدے کا بگاڑ ہو جاتا ہے. تو شیطان سب سے پہلے عقیدے کا بگاڑ کرتا ہے. یہ عمل کے اندر کوتاہی بھی ہے, اور اس کے اگر انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ جہنم میں جانے والا ہے. اور اگر عمل کی ہم بات کریں تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ عصر سورہ نمبر 103 کہ للذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ ایمان لاؤ اللہ پر, اور ایمان لانے کے بعد جو عمل کرتے. خسارے کی بات کہی پہلے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, کہ جو ایمان لائے وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں, اور نیک اعمال کرنے والے. تو اس کے بعد عمل کا بھی کہا گیا کہ عمل بھی کرنا ضروری ہے, تو وہ لوگ بچے ہوئے ہیں. تو صرف عقیدہ سدھار لے انسان میں, صرف اور صرف اللہ سے توحید کو جانتا ہوں, صرف اللہ سے مانگتا ہوں, اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا, تو کیا وہ جنت جائے گا؟ تو صرف عقیدہ جنت نہیں لے جا سکتا, صرف عقیدہ جنت نہیں لے جا سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح ترمذی کی روایت ہے, جو آدمی سوچتا ہے کہ ہم توحید والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, تو وہ ان کے لیے جو یہ حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کچھ توحید والوں کو اللہ جہنم کی سزا دے گا, ان کو جہنم کی سزا ملے گی, اور وہ وہاں کوئلہ بن جائیں گے, اور پھر اللہ ان پر اللہ کی رحمت کو پا لیں گے, اس کے بعد نکالے جائیں گے. تو ایسا نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ صرف توحید پر ہونا, صرف عقیدہ میرا درست ہونا, تو یہ گیا کیوں؟ توحید کے الفاظ ہے اس کے اندر. یہ حدیث یہ ہے جس کے اندر توحید کے الفاظ آتے ہیں کہ توحید والے جہنم میں جلیں گے, پھر اللہ کی رحمت کو پائیں گے, پھر نکال دیے جائیں گے. تو یہ ہے کہ عقیدہ درست ہونا صرف, تو عمل اس کے اندر ضروری ہے. اور یہ سزا, کیونکہ انہوں نے اس لیول کا عمل نہیں کیا, اس لیے اس کو سزا ملی. اور انسان یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت سزا مل جائے گی, بھگت لیں گے. اکثر اگر کسی کو روکا جائے تو کہتا ہے ہم بھگت لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑی سزا تو مل جائے گی. لیکن وہ سزا اگر آپ سوچیں کہ آپ کو اللہ نے 1 سال کی سزا دے دی, 1 سال کی نماز نہیں پڑھی, 1 سال کی سزا دی, ایک دن 50,000 سال کا ہے, تو آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں 365 انٹو 50,000 کتنے سالوں کی سزا ہے. تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ سزا ملے؟ تو یہ الفاظ کہنا کفر ہے کہ ہم سزا پا لیں گے اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ہے کہ عمل بھی ضروری ہے. نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے دھیرے دھیرے عمل نہیں کرتا تو عقیدہ میں بھی بگاڑ بھی آ جاتا ہے, دھیرے دھیرے عمل سے کوتاہی, ایمان سے پھر وہ نکل جاتا ہے, ایمان سے پھر نکل جاتا ہے. تو پھر کوئی برائی بھی اس کو برائی نہیں لگتی, اس کو برائی بھی ٹھیک لگنے لگ جاتی ہے جب عمل کو انسان چھوڑتا ہے. کہ ایک انسان یہ ہے کہ اس نے داڑھی رکھا کچھ وقت, پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا, ہٹا دیا, ٹکنوں سے لباس اوپر پہنتا تھا, پھر اس کو چھوڑ دیا. اور لیکن اس کے بعد اگر اس پر عمل نہیں ہے, درسوں میں نہیں جاتا, سنتا نہیں, وعدے نہیں سنتا, تو پھر اس سے وہ چیزیں نکل جاتی ہے ذہن سے, شیطان اس کو پھر لے جاتا ہے اور پھر وہ اس میں چلا جاتا ہے. اور لوگ اسی وجہ سے کیا ہے حرام کاروبار کرتے ہیں, لیکن جب تک ان کا عمل رہتا ہے تو بچتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے, اس سے ہم کو بچنا ہے. لیکن جب وہ دھیرے دھیرے جب عمل سے دور ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے, اس کے بنا تو جی نہیں سکتے, بزنس چل ہی نہیں سکتا. سود کا معاملات ہو, بینک کا معاملات ہو, بینک کے اندر نہیں تو کئی مسلمان فخر سے بتاتے ہیں ہم بینک میں نوکری کرتے ہیں, جبکہ حرام ہے.
इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस जबकि क्योंकि वो भी सूदी कारोबार है, उसी की वजह से आपको वो पैसा मिलता है। तो बैंक की नौकरी और ये सारे सूदी, ये सारी सूदी मामला है। इंश्योरेंस हुआ, इस तरह लोन वगैरह का काम करना, लेना देना, ये सारे सूदी कारोबार है। तो ये क्या है कि अमल उस पास नहीं रहता है तो इससे वो दूरी हो जाती है, खौफ उसके अंदर से निकल जाता है और वो दुनिया को तरजीह देने लगता है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, वो कैद खाने में ही मोमिन को सुकून है, उससे बाहर निकलेगा तो उसके पास सुकून नहीं रहेगा। तो कैद खाने के अंदर उसके पास सुकून है, बाहर निकल जाता है तो पहले क्या करता है कि अगर वो कैद खाने से निकल गया, कैद खाने से जब निकल जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे छुपे छुपे गुनाह करता है। अमल से जब दूरी होती है तो फिर छुपे छुपे गुनाह करता है, कोई देख तो नहीं रहा, वो करता है। उसके बाद फिर वो कुछ लोगों के सामने गुनाह करता है और उसके बाद में फिर वो खुलम खुला भी गुनाह करने लग जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर शर्म हया निकल जाती है, क्योंकि अमल से दूर हुआ तो फिर वो गुमराही में चला जाता है। और बल्कि है कि उसका नफ्स जो है, जो मलामत, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक मोमिन है, मुसलमान है, उसका अकीदा सही है, वो ईमान वाला है, तो उसका जो नफ्स है हर बुरी चीज़ को, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे वो जो है जुए का मामला करता हो, चाहे वो जो है सूदी कारोबार करता हो, तो उसकी नफ्स उसको मलामत करती है। अंदर से उसको मालूम, उसके अंदर ईमान है कि ये चीज़ हराम है, और उसको नफ्स उसको मलामत करती है कि मत कर, ये काम गलत है। लेकिन उसके बाद क्या करता है कि वो अपने ऊपर बेशर्मी, बेहयाई डाल लेता है, शैतान उस पर गालिब आ जाता है। तो नफ्स क्या करता है कि नफ्स जो मलामत करने वाला उसका नफ्स है अंदर, तो नफ्स उसका मर जाता है, नफ्स मर जाता है। और उसके बाद फिर उसको कितनी भी उसका दिल सख्त हो जाता है, उसके बाद कितनी भी उसको नसीहत करो तो नसीहत उसको नहीं लगती, और ये वजह होती है अमल से दूरी की। उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसा कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा के अंदर के सुमयुन बुकमुन उमयुन, कि वो अंधे हैं, गूंगे हैं, बेरे हैं, आप इनको कितनी भी आवाज़ और नसीहत करो ये नहीं पलट के आने वाले। तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है जब वो अमल से दूर हो जाता है। और अमल जब छोड़ता है तो शुरू में तो अगर अमल जैसे इंसान ने अमल जो शुरू किया रमज़ान में किया, उसके बाद अगर उससे कहते हैं कि भाई कंटिन्यू करो इसको, तो कहेगा नहीं अभी कुछ कमी है मेरे अंदर, मानता है उस चीज़ को, लेकिन नसीहत मिलती है तो उसके बाद में फिर कहता है कि हाँ कुछ कमी है मेरे अंदर, करना चाहिए मुझे। और फिर उसके बाद बहाने करने लगता है, हाँ ठीक है करते हैं, अभी चालू करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर ये करेंगे। उसके बाद वो करने लगता है, फिर उसके बाद कहने लगता है कि नहीं, फिर शैतान उस पर वसवसे डालता है, अरे तुम्हारा अकीदा तो दुरुस्त है, तुम तो अल्लाह के अलावा किसी से मांगते नहीं हो, तुम तो तौहीद वाले हो, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है, अमल भी नहीं करोगे तो अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि जो शिर्क पे नहीं मरा तो उसके लिए जन्नत है। तो वो समझता है कि बस अब मैं शिर्क पे नहीं हूँ, मैं तौहीद पर हूँ, तो अब मेरे लिए तो जन्नत है। शैतान उसके अंदर वो चीज़ को डालता है, वसवसे डालता है। और जब उससे कहते हैं, उसके बाद में जब ये चीज़ उसका इस चीज़ों से मुतमईन हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसको बताते हैं कुरान की आयत उसके सामने पेश की जाती है, हदीस पेश की जाती है, तो उसके बाद वो इनकार करने लग जाता है, मना करने लग जाता है कि ठीक है इसी के अंदर दीन थोड़ी है, दाढ़ी में दीन है क्या, कपड़ों में दीन है क्या, बस मस्जिद में ही दीन है क्या। तो ये सारी चीज़ें वो करने लगता है, क्योंकि वो नसीहत फिर अमल से दूरी की वजह से उसके अंदर शैतान उस पर गरबा पा लेता है। फिर कभी उसको कभी मिलता भी है तो सख्त दिल रहता है, उसको नसीहत भी की जाती है तो नहीं लगती। और हमने देखा होगा, ये तो अभी हम देखें कि हमारे साथ 2 महीने पहले 3 महीने पहले कुछ लोग साथ थे, आज नहीं है, दूर हो गए वो। क्यों? कि दिल सख्त हो गया, शैतान ने उनको मुतमईन कर दिया उस चीज़ से कि अमल की ज़रूरत नहीं है। तो ये वजह होती है कि इंसान अमल से दूर हो जाता है। इसी तरह जो है जानते बूझते इंसान, एक मुसलमान अल्लाह की हदीसों का, अल्लाह की आयतों का और अल्लाह के रसूल की हदीसों का इनकार करता है। और इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32 कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल की फरमाबरदारी करो, और फिर अगर वो इससे पलट जाए तो अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इंसान पलटता तो है, उससे कहा जा रहा नमाज पढ़ना जरूरी ये है, लेकिन वो नहीं आता तो किस बात से पलटता है? अल्लाह तो उससे ये कह रहा है हम जानते बूझते पलट जाएं, अमल से दूर हो जाएं। और अगर हम उसको नहीं कहते कि नहीं ठीक है भाई तो अकीदा तो दुरुस्त है, नहीं भी आता अमल पर, लेकिन अल्लाह ने तो उसके लिए कहा कि अल्लाह ऐसे काफिरों से जो पलट जाता है, अल्लाह उसके रसूल की बात से तो काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह ने तो ये कहा, चाहे हम उसको कहें ना कहें। तो बेअमली कुफ्र के दरवाजे पर दस्तक देती है, अमल नहीं करता तो कुफ्र के दरवाजे पर दस्तक देती है, तो दरवाजा खुल जाता है तो फिर वो तौहीद वाला नहीं रहता, तौहीद वाला वो नहीं रहता, उससे बाहर निकल जाता है। क्योंकि इंसान जो है अपनी नफ्स को अल्लाह की बातों पर, उसके रसूल की बातों पर तरजीह दे देता है, अपनी नफ्स को डाल देता है कि नमाज पढ़ना है, लेकिन वो छोड़ देता है कि नहीं ठीक है
ضروری نہیں، اپنی نفس کو ترجیح ڈالتا ہے. اور یہ بھی ایک قسم کا جو شرک ہے کہ اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر رکھا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اور جب اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس سے وسوسے ڈالتا ہے، وعدے اس سے کرتا ہے. اس کو وعدے کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 120 کہ شیطان وعدے کرتا ہے، تمنائیں پیدا کرواتا ہے. وہ شیطان کے وعدے نہیں ہے سوائے دھوکے کے، سوائے دھوکے کے اس کے وعدے نہیں. تو کیا وعدے کرتا ہے کہ تم تو توحید والے ہو، تم تو جنت میں جانے والے ہو، تمہارا عقیدہ درست ہے. یہ اس کے اندر وعدے ڈالتا ہے. تم تو بعد میں توبہ کر لینا، ابھی کیا ضرورت پڑ گئی، توبہ کر لینا، تو اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تم کو معاف کر دے گا. اور اللہ معاف کر دے گا، ابھی تم جوان ہو، پوری زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لینا، مسجد کا کونا پکڑ لینا، وہاں جا کر بیٹھ جانا، مصلی بٹھا کے تسبیح لے کر بیٹھ جانا، اس کے بعد میں سب ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے گا، ابھی کیا ضرورت ہے. یہ وسوسے شیطان کے دھوکے شیطان اس کو ڈالتا ہے، مرد سے دور کرتا ہے. اور اس میں ہم دیکھیں تو خواتین بھی اس کے اندر ملوث، خواتین عمل سے اور زیادہ دور ہیں بنسبت مردوں کے. خواتین کے اندر یہ کوتاہی زیادہ ہوتی ہے کہ عمل سے، نماز سے دوری، روزوں سے دوری، قرآن سے دوری، علم سے دوری. تو خواتین علم بھی حاصل نہیں کرتی. تو خواتین کو ہم خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے، ایک مرد تو آتا ہے اللہ کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتا ہے، درسوں میں بیٹھتا ہے، لیکن خواتین کو اگر وہ نہیں لاتا اور وہ عمل بھی کرنے جاتا ہے گھر پر، لیکن اس کے بعد ماحول نہیں رہتا. ایک خواتین گھر کی جو اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس میں عمل نہیں ہے، تو پھر وہ اکیلا بھی سوچتا ہے کہ میں کیا عمل کروں. اس کی بات ان کو اگر وہ نہیں اس میں ڈالتا ہے، دین میں نہیں ڈالتا ہے، تو پھر وہ اور آگے اس میں نکل جاتا. تو خواتین اس کے اندر بہت زیادہ ہم دیکھیں تو آج عبادتوں سے، اللہ کے ذکروں سے، اس سے دور ہے، عمل سے بہت زیادہ خواتین دور ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے خاص وعید کی کہ میں نے تم کو سب سے زیادہ دیکھا جہنم کے اندر. اس کی وجہ یہی ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، عملی تمہارے سے کوتاہی ہوتی ہے. اور اللہ نے جو ان کو چیزیں دی اس کی وجہ سے مہینوں میں کچھ دن کی وجہ سے بھی ان کو عبادتوں سے وہ دور رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو عمل کرتی ہو اس کی وجہ سے تم دور رہتی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو خواتین بھی اس سے دور ہے. تو خواتین کو ہمیں چاہیے کہ ہم مجلسوں میں لے کر آئیں، نہیں تو پھر یہ کیا ہوگا کہ ہم اگر جاتے ہیں ان کو چیز باتیں بتاتے ہیں، ان کے اندر دین ہی نہیں ہے، تو دین نہیں تو پھر ہم بھی عمل نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اسی طرح جو ہے شیطان جو ہے اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اس کے جھوٹے وعدے اس کے اندر ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی تو تم جوان ہو، پورا تم کو کیریئر سیٹ کرنا ہے، ابھی کہاں تم اس کے اندر لگ گئے، ابھی تم نے کہاں داڑھی رکھ لی، ایسے کپڑے پہن لیے، ابھی سے تم کہاں 5 وقتوں کی نماز کی تم کو ضرورت پڑ رہی، ابھی تو پوری زندگی تمہاری پڑی ہے، ابھی تو کما لو پھر بعد میں کر لینا. یہ وسوسے ڈالتا ہے. اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ انسان کمائے نہ، اس نے اتنی پڑھائی کی، اتنا علم حاصل کیا، تو کیا وہ نہ کمائے، اس کے ساتھ تو کمائے وہ. کہ اسلام ایسا نہیں اس کو رہبانیت اختیار کرنے کی کہتا ہے کہ اس کے بعد دین آ گیا تو جنگل میں چلا جائے. اسلام اس کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھی جانے ساتھ کے ساتھ کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، تو عمل اس کے اندر کرے. ہماری پیدائش کے مقصد کو جانے، اپنا گول، اپنا لکش جنت کو بنائے، آخرت کو بنائے. اس کے بعد وہ دنیا میں تمام کام کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں عبادتوں میں اس کی گنی جاتی ہے. لیکن دنیا مل گئی اور آخرت اس کو نہیں ملی، تو پھر شیطانی وسوسے جو وعدے ہیں شیطان اس سے کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ عمل سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ اس کے اندر وعدے کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لینا، ابھی کیا ضرورت پڑ رہی ہے، مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لو گے پھر کیا ہے. لیکن یہ ہے وسوسے وہ ڈالتا ہے کہ اللہ تو غفور رحیم میں معاف کر دے گا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 50 اور 50، اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن میرا عذاب بھی سخت ہے. اللہ نے خود کہا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، بے شک بلا صبح معاف کرنے والا ہے، اور رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو یہ پھر عذاب بھی اس کا رہے گا. تو ایمان کیا ہے؟ امید اور ڈر. یعنی کہ انسان صرف امید اس میں رکھ لے کہ نہیں اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کو ڈر وہ نہیں رکھتا. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان دو چیزوں کے اندر ہے، اس کے بیچ کا راستہ ہے کہ ایمان امید ہو اللہ سے، ہر چیز کی اس کو امید رکھے، اور ڈر بھی ساتھ میں رکھے کہ وہ عذاب بھی دینے والا. تو اس کے بیچ کے درمیان میں ایمان ہے. اور تو یہاں پر دو چیزوں کی وجہ سے ہم دیکھیں تو شیطان اس کی نفس، یہ عمل سے اس کی دوری کی وجہ بنتی ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی نفس کے تعلق سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انسان سوچے کہ نفس نہیں دیتا. اللہ نے قرآن فرمایا نفس برائی کا حکم دیتا ہے. تو نفس پاک بھی ہوتا ہے اور نفس برا بھی ہوتا ہے، گندا بھی نفس ہوتا ہے. جیسے نفس ہوتا ہے تو نفس کو شیطان ہی گندا کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ نفس کو شیطان اس کی نفس کو رگڑتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چمبک ہوتی ہے اور ایک لوہا ہوتا ہے، تو جب وہ لوہے چمبک کو رگڑا جاتا ہے تو تھوڑے ٹائم میں وہ صفت اس کے اندر آ جاتی ہے، تھوڑے ٹائم میں صفت
اس کے اندر آ جاتی ہے تو وہ جو لوہا ہے وہ بھی چمبک بن جاتا ہے. تو نفس پھر اس کے اندر اس کا برا ہو جاتا ہے، نفس اس کا برا ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم دیکھیں اس کے تعلق سے کہ رمضان کے اندر شیاطین کو تو قید کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیاطین قید ہونے کے بعد اس کے بعد بھی وہ انسان رمضان کے اندر بھی برائی نہیں چھوڑتا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس نے پورے 11 مہینے رگڑ کر اس نفس کو خراب کر دیا، اس نفس کو خراب کر دیا. تو یہ ایک اس کی وجہ ہے. تو شیطان اور نفس یہ وجہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ دنیا. اور دنیا جو ہے رنگین دنیا، عزت والی دنیا، شان و شوکت والی دنیا، ان کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے. مسلمان بھی چاہے وہ عقیدہ بھی درست ہو، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو شادی یا بیاہ جب اس کے یہاں ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ساری اس کے عمل ہم دیکھتے ہیں سب غائب ہو جاتا ہے. نماز ہے اس کی غائب، گھر والے جو نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، شادی ان کے یہاں ہوئی ساری نمازیں غائب. رشتے دار آ رہے ہیں جو گھر پر نماز پڑھتے تھے لیکن شادی میں آنے کی وجہ سے نماز معاف ہو گئی، ان کو نماز چھوڑ دیتے. اور جو مسلمان مرد ہے تو اس کی پینٹ ٹکنوں کے نیچے چلی جاتی ہے شادیوں کے اندر، اور جو خواتین ہیں تو ان کے برقعے اتر جاتے ہیں، کیونکہ دکھانا بھی تو ہے، اتنا مہنگا 5,000 کا سوٹ ہے، 10,000 کا سوٹ ہے، اس کو پہننا تو دکھانا تو پڑے گا، برقعے میں اس کو کیسے چھپا لے. تو یہ عملی یہ ساری چیز دنیا پرستی اس کے اندر آ جاتی ہے. 3 چیز شامل ہو جاتی ہے یہاں پر، شیطان، نفس اور دنیا، اور اس کی وجہ سے اس کے عمل کی دوری بن جاتی ہے. اس کے بعد وہ ساری چیزیں چلتا ہے، نہیں یہ سب چلتا ہے، بارات کے اندر نہیں جانا چاہیے، بینڈ باجا نہیں چلتا ہے، جانا تو پڑے گا، کیا کرے، ڈانس ہے، ناچنے گانے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل سے دور. عمل سے انسان دور رہتا ہے تو اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. اور اگر دنیا کو دیکھتا ہے، نہیں اب اتنے لوگ تو کر رہے ہیں، اب ہم سے ہی آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ہی رکیں، اتنے لوگ ایک شادی کے اندر اتنے لوگ آتے ہیں، 400 لوگ آئے اور ہم ہی 2 بچے اس میں، تو ہم الگ رہے، 400 اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے اکثریت کو دیکھو تو اکثریت کے تعلق سے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 16 میں کہ نبی تم اگر اکثریت کو دیکھو گے تو یہ لوگ تم کو گمراہ کر دیں گے. نبی کو گمراہ کرنے کی بات کہی گئی تو کیا ہمارے گمراہی نہیں آئی؟ تو اکثریت کو اگر ہم دیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو عمل سے دوری کی وجہ یہ 3 وجہ. ایک وجہ اور بھی عمل سے دوری کی کہ جب انسان عمل پر آتا ہے یا عقیدہ اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، توحید پر آتا ہے، عمل پر آتا ہے، تو اس کے بعد اس پر آزمائش آتی ہے، اور آزمائش آتا ہے تو پھر عمل سے دور چلا جاتا ہے جیسے اس پر آزمائش آتی ہے. تو یہ بھی وجہ ہے کہ عمل سے اس کی دوری ہو جاتی ہے. کیونکہ ایمان آیا اور پھر اللہ آزمائے گا تو صحیح، ایسے تھوڑی اس کو دے دے گا جنت. اللہ نے تو قرآن میں کہا بھی کہ تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں تو ہم ان کو آزمائیں گے، ہر چیز سے اس کو آزمائیں گے. تو اللہ آزماتا ہے تو عمل سے دور ہو جاتا ہے. کہ اگر اس کا دھندا پانی کم پڑ گیا، مان لو کہ 5 وقت کی ایک شخص نے نماز شروع کی، اب اس کا دھندا اس کو لگا کہ یار کم پڑ گیا، اور اس کی وجہ شیطان پہ ڈالتا ہے وسوسے، تو نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم، تو 2 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں، 8 گھنٹے دکان کا ہوتا ہے ٹائم، 6 گھنٹے کی بچا. تو یہ اس کی وجہ سے تو پھر وہ ڈال لیتا، ہاں صحیح بات ہے. پھر وہ کہتا ہے میں یہیں پڑھ لوں گا دکان کے اندر، اب میں مسجد نہیں جاؤں گا، اب یہیں پڑھ لیں گے. 2 بھائی کو بھی پکڑ لیتا ساتھ میں، اپن یہیں جماعت کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کسٹمر رہتا ہے، وہ بولے ہاں تم ہی پڑھ لو، میں بعد میں پڑھ لوں گا. اور اس کے بعد پھر دھیرے 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 سب نماز سب ختم ہو جائے. یہ عمل سے دوری کی وجہ، چھوڑنا عمل سے دوری کی وجہ. وہ پھر انسان اس سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے، 4 وجہ اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ ایک شیطان، نفس، دنیا اور آزمائش، یہ وجہ اس کی ہوتی ہے. اسی طرح کہ اب اس کا سولوشن کیا ہے کہ انسان کیا کرے اس چیزوں سے بچنے کے لیے؟ ایک کوتاہی تو سب سے ہو رہی ہے، ہر شخص اس میں ملوث، تو وہ کیا کرے؟ تو یہ ہے کہ علم حاصل کرے، اپنے عمل پر استقامت حاصل کرے، علم بھی حاصل کرے. اس کے تعلق سے وہ توحید کا خاص کر علم حاصل کرے کہ شیطان کہاں کہاں پر اس کے عقیدے سے کھیلتا ہے، کہاں کہاں اس کا عمل سے دوری کرتا ہے. تو اس کا وہ خاص جو علم حاصل کرے، اللہ کی صفات کا علم حاصل کرے، اللہ کی جو ہے ذات کا علم حاصل کرے، اس کی عبادت کا علم حاصل کرے. تو یہ ہے کہ کام میں نقصان کی وجہ، ایک عمل کی دوری ہم دیکھتے ہیں کہ کام میں نقصان کی وجہ سے عمل دور ہوتا ہے. تو کام کا نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب پتا، ایک معمولی پتا نہیں ہل سکتا ہے تو پھر ہمارا جو ہے رزق کیسے کم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رزق دینے والا ہے، وہ عمل سے کوئی رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا. تو میرے لیے اگر وقت نکالتا ہے، اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے میری عبادت کے لیے، تو میں تیرے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا، تیری غریبی کو دور کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، جو اللہ چاہتا ہے، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور نہیں کروں گا. تو انسان جب کہ عمل سے دور ہوتا ہے
اس کے بعد اس کا کام بھی چل رہا ہے, کما رہا ہے, وہ پہلے 2000 کماتا, آج 5000 روز کماتا ہے, 10,000 روز کما رہا ہے, لاکھوں روپے کما رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تو میں کم ہے, میرے پاس ابھی تو میرے پاس کمی ہے, میں غریب ہوں. اور وہ کام میں اس میں لگا رہتا, عمل سے ڈھونڈتا, اللہ اس کو اتنا کام دیتا ہے کہ اس کو پھر اس کو ہی لگتا ہے کہ ہاں میں تو وقت نکال ہی نہیں سکتا عبادتوں کے لیے. کام سے اللہ اس کو بڑھ دیتا, اس غریبی بھی اس کو دور نہیں ہوتی. غریبی سے پیسہ تو اس کے پاس میں آ رہا ہے, لیکن برکت نہیں رہتی. جب 500 کماتا تھا, 5000 کماتا ہے, لیکن برکت چلی گئی. کیونکہ پہلے اتنے لوگ گناہ نہیں کرتے تھے, اتنی حرام کاریوں میں لوگ نہیں تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کماتا تھا 10 لوگ بیٹھ کر کھاتے تھے. آج جو یہ بات ہو چکی ہے کہ اتنے لوگ کماتے ہیں, میاں بھی کما رہا, بیوی بھی کما رہی, اور اس کے بعد بچے بھی کسی کما رہے, لیکن اس کے بعد بھی برکت نہیں, تو برکت اس سے چھین لی جاتی. کام تو اس کو لگ رہا ہے کہ ہاں چل رہا ہے, وہ عمل چھوڑا میں نے لیکن میرا کام چل رہا ہے, تو برکت اس کی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ غریب کا غریب ہی رہتا, چاہے وہ کتنی محنت کرے. اور دوسری چیز کیا کریں اس کے لیے کہ عمل سے دوری کی وجہ, تو یہ ہے کہ توبہ کریں, اور توبہ کرنے کے بعد ایسی توبہ کریں کہ اس گناہ کی طرف پھر ہم نہ جائیں, ایسی ہم توبہ کریں. تو توبہ کریں اس کے لیے. تو اور حدیثوں کو ہم یاد کریں, توبہ کرنے کے ساتھ میں حدیثوں کو, قرآن کی آیات کو ہم کو یاد کر کے رکھنا ہے. اس کو ہم یاد رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور شرک کے بیچ میں صرف نماز کا فرق ہے. یعنی انسان جو کفر کرتا ہے, شرک میں چلا جاتا ہے, اس کے بیچ نماز ہے. اس بات کو یاد رکھے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا, عبادت نہیں کروں گا, تو میں شرک میں چلا جاؤں گا. حدیثوں کو یاد رکھے کہ نماز کو چھوڑ دینا یہ پھر کفر میں لے جاتا ہے. ان چیزوں کو وہ یاد رکھے, یہ چیزیں یاد رکھے گا اس حدیث کو, تو وہ عمل کی طرف بڑھے گا, نمازوں کی پابندی کرے گا اور برے کاموں سے روکے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی کہ تم نماز قائم کرو, نماز تم کو بے شک برے کاموں سے, بیاہی کاموں سے روکتی ہے. تو نماز ان کو اس سے روکتی ہے, تو یہ بھی اس سے رہے گی, کیونکہ ہم کو ان چیزوں سے رکنا ہے. کیونکہ ان چیزوں سے رکیں گے تو کیا ملنے والا ہے؟ جنت ملنے والی, نعمتوں والی جنت, جس کو اللہ کے اس میں فرماتے کہ نہ کسی کو دیکھا گیا, نہ کوئی سوچ سکتا ہے, نہ کسی نے دیکھا, نہ وہ کبھی سنا, نہ وہ تصور لا سکتا اس کے ذہن کے اندر. ایسی نعمتوں والی جنت, تو وہ کب ملے گی؟ عمل کی وجہ سے. عمل کی وجہ سے جنت ملنے والی ہے. اور اگر انسان دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو دنیا کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اتنی ہے, ایک مچھر کے پر کے برابر. مچھر کا پر, مچھر بھی نہیں پورا. میں سمجھتا ہوں کہ مچھر مار کر کوئی آدمی کہے, افسوس کرتا ہے میں نے مچھر مار دیا, بلکہ اس کے پر کے تعلق سے کہا کہ اس کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اگر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ یہاں پر اس کے نافرمانوں کو ایک لقمہ بھی نہیں لینے دیتا. تو یہ دنیا کی حیثیت ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دنیا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, مثال دی وہاں پر کہ دنیا یہ ہے کہ جس سمندر کے پاس میں تم جاؤ, اس سمندر کے اندر ایک انگلی تم ڈبا کر نکالو, جو اس پہ پانی لگا وہ دنیا ہے, اور جو بچا ہوا ہے وہ سمندر, وہ آخرت ہے. لیکن انسان اس پانی لگے ہوئے ایک آدھی انگلی اس نے ڈبائی اور اس کے لیے سوچتا ہے, پوری زندگی اس کے لیے وہ خرچ کر دیتا ہے, عمل سے دور ہوتا ہے, ہر چیزوں سے حرام کاری ساری چیزیں کرتا ہے, اس وجہ سے کہ اتنی سے جو پانی اس کو چاہیے اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے وہ کہ ہاں اس پانی کا کچھ استعمال کروں, لیکن اس سے پہلے ہوا چلتی ہوئی پانی بھی سوکھ جاتا, دنیا بھی اس کی سوکھ گئی, وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتا. تو جو باقی رہنے والی چیز کیا ہوا؟ سمندر ہے, وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ ہم عمل, اگر ہم توبہ کریں, برے کاموں سے بچیں, تو ہمارے لیے جنتیں وہ ہیں. تو آخرت پر پختہ یقین ہونا چاہیے. پختہ یقین نہیں ہوتا تو عمل کی دوری ہوتی ہے. اس کو نہیں تو ہوگا کہ نہیں ہوگا, حساب ہے کہ نہیں, کیا پتا کس نے دیکھا, کون گیا مر کے کون واپس آیا. یہ جملے مسلمانوں کے بتا رہا ہوں, غیر مسلموں کے نہیں ہیں. تو یہ تو یقین نہیں ہے اس کو, جبکہ یقین ہونا چاہیے. اس کو علم ہے اس کے پاس میں, تو علم کے مطابق عمل کتنا کیا. تو سب کو معلوم ہی نہیں, سمجھتا ہوں کسی مسلمان کو یہ معلوم نہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے. معلوم ہے اس کو روزے رکھنا فرض ہے, تو یہ تو معلوم ہے. تو اس کے مطابق تو اس کو فرض کے لیے تو کم سے کم اس کو عمل کے لیے جواب اس کو دینا پڑے گا. اور یہ ہم دیکھیں کہ ہم جیسے دنیا کے اندر نہیں کرتے. دنیا کے اندر ایک ایگزام ہے, بچے کی ایگزام آنے والی, ماں باپ بھی اس کے لیے تیاری, اس کو ڈسٹرب نہ کرو, اس کے ٹی وی بند کر دو, کیبل نکال دو. دوسرا اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو بولے اس کو پریشان نہ کرو, اس بچے کو اس سے دور رکھو, اس کو پڑھائی کرنے دو. کیوں؟ اس کا امتحان ہے, اور امتحان بچہ بھی محنت کرتا ہے, میرا امتحان ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ جب ایک امتحان میں دوں گا, مہینے 2 مہینے پڑھائی کر لوں گا, اور امتحان جیسے ہی میں نے دیا, میرا رزلٹ آیا, پاس ہو گیا, اور پھر تو موج مستی ہے.
پھر جو میں ابا سے کہوں گا، جو امی سے کہوں گا، یہ بناؤ، وہ دلاؤ، فلاں، تو سب مل رہا، تو نعمتیں اس کو ملنے والی ہے. تو یہ دنیا بھی ایسا ہی امتحان ہے، اور اگر اس کے اندر ہم ایگزام جیسے اگر پاس کر جاتے تو ہمارے لازوال نعمتیں اللہ نے رکھی، آخرت کی وہ نعمتیں ہمارے اوپر ہے. تو یہ ہے کہ ہم دنیا کو امتحان جانیں، اس کا رزلٹ ہم کو کہاں ملنا ہے، روز قیامت اس کا رزلٹ ہم کو ملنا ہے. تو ہم نیکی کی طرف بڑھیں، توبہ کرتے رہیں. مال، اسباب، اولاد، یہ سب یہیں پر رہ جانا ہے، یہ کوئی چیز ساتھ نہیں جانے والی. یہ ساری چیزیں کیونکہ انسان انہی کے لیے کرتا ہے، بیوی کے لیے کمانا ہے، بچوں کے لیے کمانا ہے، فلاں گھر بنانا ہے، اس سے یہ کوئی آدمی عزت کے لیے کرتا ہے، رشتہ دار سے اس کو آگے نکلنا ہے، فلاں گاڑی مجھے چاہیے، اس کے لیے کرتا ہے. مال کی وجہ سے وہ عبادتوں کو عمل سے دور ہو جاتا ہے، مال کمانے کی وجہ سے عمل سے دور ہو جاتا ہے. اور اگر اپنا ٹارگیٹ وہ آخرت رکھے کہ میرا ٹارگیٹ آخرت ہے، مال کو نہ بنائے، دنیا کو نہ بنائے، تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے. وہ مال سے انسان اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم کو ایسے ہی دکھ جاتا ہے کہ مال غریب آ گیا تو کیا اس کی جیب میں سے نکلتا ہے، سکہ ڈھونڈتا سب سے چھوٹا. مسجد کے اندر اس سے چندہ مانگا جائے، مدرسوں کا چندہ اس سے مانگا جائے جو اس کے آخرت میں کام آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے وہ جب پرس کھولتا ہے تو بیچوں بیچ میں سے گڈی میں سے ایک چھوٹا نوٹ نکال کے مسجد کے اندر دیتا ہے. زیادہ اگر 100-500 اس نے دے دیا تو 500 مسجد میں دے دیا، آنکھیں سے کھل جاتی. 1000 روپے دے دیا مسجد میں نے، جبکہ اس کے علاوہ اگر 50,000 کی گاڑی بھی وہ لے کر آ جاتا ہے، ایک موٹر بائک، تو بھی کہتا ہے تھوڑا سا وہ ڈال لیتا تو بلیٹ ہی آ جاتی 85-90 ہزار روپے میں وہ لے کر آ جاتا. اس کو وہاں وہ کم نہیں لگتا اپنے لیے خرچ کرنا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کو 500 روپے بھی بڑا لگتا ہے. مال کو انسان، کیونکہ مال تو یہیں پر رہ جانا، وہ کس کے لیے کما رہا ہے؟ وارثوں کے لیے کما رہا ہے، وہ تو اپنے لیے اس کو جمع کرنا ہے. اور ہم کو اس پر چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کرنے لگتا ہے کہ 1-2 سال چلا اور اس نے عمل چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں دینے والا اس کو. کوئی آدمی 3 سال چلا، 5 سال چلا، 5 سال پوری پابندی کی، اس نے چھوڑ دیا تو وہ اس کے کام میں آنے والا نہیں، وہ کام آنے والا نہیں. کیونکہ اصل جو چیز ہے اس کو فائدہ کب ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ چلنا ہے، چلنے کے بعد مرنا اصل ہے اس چیز کے اوپر، اس عمل کے اوپر، تو اس کے لیے فائدہ ہے. یعنی کہ 2 سال انہوں نے کر دیا، ہاں میں پہلے کیا کرتا تھا، بہت نمازیں پڑھی میں نے، 2 سال 3 سال 5 سال پڑھی، اب نہیں پڑھتا، ہاں پڑھوں گا، وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس کو چھوڑنا اس کو فائدے مند نہیں. اصل چیز ہے اس پر مرنا، اس عمل کے اوپر، اس عقیدے پر مرنا، وہ اصل ہے. نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ موت کو یاد رکھے. اور اب یہ کس کو معلوم ہے؟ اگر آج انہوں نے چھوڑ دیا، بولے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے بعد میں، تو اس کو کب معلوم ہے موت آنے والی؟ کل، پرسوں، نرسوں کب آنے والی؟ کس کو پتا؟ کسی کو نہیں معلوم. تو اصل چیز اس پر ایمان پر اور اسلام پر اور عمل پر مرنا، وہ اصل چیز ہوتی ہے. تو پھر وہ کامیاب ہے. کیونکہ 2 راستے ہیں، یا تو وہ اللہ کی نعمت ہو یا اس کے مقصد کو جانے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہماری عبادت کے لیے، تو اس لیے تم شکر کرو، یا پھر ہمارا انکار کرو. 2 وجہ ہیں، دونوں میں سے ایک چیز کو چوز کرنا. اور اس میں سب اپنا اپنا جائزہ لے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے کہ نہیں وہ بھائی تو کم کرتا ہے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں تو جمعے تو پڑھتا ہوں، وہ 5 نہیں، وہ تو پڑھتا ہی نہیں، 1 سے عشاء میں آ جاتا ہے، وہ فجر میں ہی آتا ہے، تو میں تو اتنا پڑھ رہا ہوں، 3 ٹائم تو پڑھ رہا ہوں. تو وہاں نہیں دیکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں، وہ چیز ہم کو نہیں دیکھنی. اچھا اور برا کہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم کہاں دیکھنا ہے؟ دین کے اندر دیکھیں. ہم دین کے اندر اوپر دیکھیے، دنیا کے اندر نیچے والے کو دیکھیے. دین کے اندر ہم دیکھیں کہ دین کے اندر کہ نہیں وہ فلاں عالم صاحب، وہ مسجد کے امام، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے اتنے قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو یہ وہاں ہم کو دیکھنا ہے، اوپر والے کو وہاں دیکھنا ہے. دنیا میں نیچے والوں کو دیکھنا ہے. نیچے والوں کو کیسے دیکھنا ہے کہ ہم کو ہمارے پاس گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، تو ہم اس کو دیکھیں نیچے والے کو، آئیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس 4 ویلر ہے. یہ بیچارہ بھائی اسکوٹر روز اسٹارٹ کرتا ہے، اس کا اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا، بارش میں بند ہو جاتا ہے. اس سے تو اچھی چیز ہے میرے پاس. ہمارے پاس میں گاڑی ہے تو ہم سائیکل والے کو دیکھیں کہ ہاں اس سے اچھا ہوں میں، اس کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس تو بائک ہے کم سے کم. سائیکل والا پیدل کو دیکھے، پیدل والا لنگڑے کو دیکھے، لنگڑے والا اس کو دیکھے جس کو اللہ نے دماغ ہی نہیں دیا. تو نیچے والے کو آپ دیکھو گے تو کامیابی. اوپر عمل میں اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ وہ اتنا عمل کرتا ہے، مجھے اس کے برابر عمل کرنا ہے. تو یہ پھر انسان اس میں آگے بڑھتا ہے. اور اب یہ ہے کہ اتنی باتیں ہم نے سنی، تب انسان جب سنتا ہے، درسوں کے اندر جاتا ہے، کتبوں میں جاتا ہے، وہاں سنتا ہے. وہ سننے کے بعد میں اس کو یہ، اب سننے کے بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ ہاں اب مجھے عمل کرنا چاہیے. تو ایسا خیال آنے دو. اچھی چیز ہے، خیال آ رہا ہے کہ ہاں عمل آ رہا ہے، عمل کرنا چاہیے. اس خیال کو صرف خیال نہ رہنے دے. کسی پہ خیال آیا اور خیال میں نکل جائے، یہاں سے باہر جائیں، بھول جائیں. خیال آیا تو اس کو ہم آگے بڑھائیں اس خیال کو، نہیں تو پھر خیال رہ جائے گا. فیصلہ لیں ہم ابھی ہم کو فیصلہ لینا. یہ سوچے بس ابھی فیصلہ ہم لے لیں کہ ہاں اب میں عمل کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں عمل کو کروں گا. کیونکہ سمجھداری اسی میں ہے.
کیونکہ فرعون کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا واقعہ، جب اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا پانی کے اندر، تب جب اس نے دیکھا کہ اب میرا وقت آ گیا، میرے اوپر پانی آ گیا، اب میں تو مرنے والا ہوں ڈوب کر، تب اس نے کہا کہ اللہ میں جو ہے میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، لیکن وہاں جبریل علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے مٹی لے کے اس کے منہ میں بھر دی، کیونکہ اب وہ کافی، اب اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دینے والا، ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دینے والا، کیونکہ اس سے، کیونکہ اب سمجھداری کس میں ہے کہ ابھی سے کیا جائے، اس نے آخری میں کیا لیکن آخری میں سمجھداری نہیں، تو ہم کو ابھی سے کرنا ہے تب کہ اور اس کے بعد آدمی سوچے کہ نہیں میرے سے تو بہت ساری غلطی ہو گئی، اتنی غلطی ہو گئی کیا اللہ مجھے معاف کرے گا، اتنی تو کوتاہی ہو گئی، اتنے 15 سال کی نماز چھوڑ گئی، 20 سال کی نماز چھوڑ گئی، 30 سال کی نماز چھوڑ گئی، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 48 کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو انہیں کوئی ڈر اور کوئی رنج کی ان کے لیے بات نہیں، ان کے لیے کوئی رنج کی اور ڈر کی بات نہیں، اگر وہ جب چاہے اپنے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو جب بھی اس انسان چاہے سدھار سکتا ہے، اس کے رنج کی بات نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ انسان سوچے نہیں اتنی تو کیسے ہوگا، اتنے گناہ گار ہوں میں تو اتنا گناہ گار ہوں، اتنے ایسے گناہ کیے کہ خود نہیں گن پا رہا کتنے میں نے گناہ کیے، کہ شیطان سے بڑا گناہ گار تو نہیں، تو اس سے اللہ سے دعا کرے، اللہ نے شیطان کی دعا کو سنا، اللہ نے اس کی جو دعا کو نقل بھی کیا سورہ ہجر اس کے آیت نمبر 36 میں، کہ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی قیامت تک، تو یہ اللہ سے نا امید نہ ہو، اور اللہ نے وہ زیادہ بھی گناہ ہو گئے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ ظلم کیے، بہت حد سے آگے نکل گئے، تو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم، وہ معاف کر سکتا ہے، تو وہ بھی اس سے وہ نہ ہو، تو شرط کیا ہے؟ توبہ کرنے کی، پلٹنے کی صحیح راستے کی طرف، اگر انسان سے پلٹ جاتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سب باتیں ہم کو پہلے بھی معلوم ہوں، یہ باتیں ہو سکتا ہے ہم کو پہلے بھی معلوم ہوں، لیکن یہ ہے کہ یاد دانی، اللہ کے فرماتا ہے یاد دانی مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو یاد دانی کے لیے ہم کو ضروری یاد دانی آتی ہے تو پھر ہم کو مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ چیزیں نکل کر آتی ہے جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھی، تو ہم کو بات معلوم ہے تو ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں اس چیز کو، ہمیں جو بھی بات معلوم پڑتی ہے، تو یہ درسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں، دوسروں سے ہم تک آتی ہے، ہم آپ تک پہنچائیں، آپ دوسروں تک پہنچائیں، یہ مقصد ہوتا ہے، وہ چاہے عمل ہو نہ ہو، کہ اب کہ میں عمل نہیں کروں گا تو میں نہیں پہنچاؤں گا، نہیں، آپ ایک بات بھی آپ کو معلوم ہے آپ پہنچائیے، چاہے عمل نہ ہو، آپ عمل نہیں اور وہ چیز پہنچائیں گے تو عمل میں پختگی آپ کی آئے گی، کہ یار میں نے 3 بار اس شخص کے جائے نماز فرض ہے، پڑھنا چاہیے 5 ٹائم، مجھے معلوم ہے میں نہیں پڑھتا لیکن اس آدمی کو میں نے کہہ دیا، اس آدمی کو میں نے کہہ دیا، تو اس حدیث کو یاد کرے، روز قیامت ایک شخص آئے گا جو اپنی ہتھیلیاں باہر نکلی ہوگی جہنم کے اندر، اس سے پوچھا جائے گا، دوسرے جو جنہیں میں پوچھیں گے تم یہاں کیسے، دنیا میں تو تم ہم کو نیک عمل کا حکم دیتے تھے، تو کہے گا کہ میں تم کو حکم دیتا لیکن خود عمل نہیں کرتا، اس حدیث کو یاد رکھے گا تو انسان کہے گا، کہنا اس پر ضروری ہے کہ وہ کہے جا کر لوگوں سے، بتائے لوگوں کو، لیکن اس کے بعد اس کے اندر عمل میں پختگی آئے گی، بتائے گا تو عمل میں پختگی آئے گی، تو پھر وہ عمل کی طرف وہ بڑھے گا، اور اب پھر لوگ اس کی بات بھی جب ہی سنیں گے، اگر ہمیں انسان عمل نہیں کرتا تو اس کی بات کو توجہ بھی کوئی نہیں دیتا، اس کی دعوت کوئی قبول بھی نہیں کرتا، عمل اس پر ہونا ضروری ہے، دین پر آئیں گے تب اس کو سنیں، اور ہماری آج عملی کوتاہی کی وجہ بھی آج ہم دیکھیں تو یہ بھی وجہ ہے کہ آج جو باطل ہم پر ملوث ہیں، جو ظلم آج مسلمانوں پر کیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ مسلمانوں کی عملی کوتاہی ہے، کہ اللہ نے قرآن میں سورہ زمر میں فرمایا بھی کہ یہ جو عذاب جو ہم دنیا میں بیچتے ہیں آسمان سے آتا ہے، زمین سے، پانی سے جو عذاب تم پر آتا ہے تمہاری کیے کا نتیجہ ہے، تو ہماری عملی کوتاہی جس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، تو ہم کو لوگوں کو عمل بھی بتانا، عمل اس کو کرنا بھی ہے، نہیں تو پھر ہم کیا ہوتا ہے باطل جب غالب آتا ہے تو انسان مسلمان آج خوف زدہ ہے، بزدل ہو جاتا ہے، اپنے لیے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، تو یہ عمل نہیں کرنا، دوسری پہنچانا نہیں، تو ہم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جب صحابہ نے اس پر عمل کیا، کتنا ظلم ان پہ مشرکین مکہ نے کیا، ہر ان کو یہاں تک کہ گھر چھوڑ کر ان کو جانا پڑا، مکہ سے ہجرت ان کو کرنی پڑی، لیکن اس کے بعد عمل انہوں نے نہیں چھوڑا اور عمل کرتے رہے، اور عمل کے ساتھ میں لوگوں تک دین کو پہنچاتے رہے، اس کے بعد جب اللہ نے ان کو فتح دی تو اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح دی اور لوگ فوج در فوج آج اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہ عمل اور لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے یہ فتح ملی، تو ہم کو بھی یہ پہنچانا، کیونکہ یہ ایک وجہ بھی ہے کہ ہم اگر لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو باطل ہم پر حاوی ہوگا، اور اگر ہم پہنچا دیں گے تو پھر باطل ختم ہو جائے گا، پھر باطل ختم ہو جائے گا،
اور اللہ نے اس کے تعلق سے فرمایا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 کہ کہو حق آ گیا، کہو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹ گیا کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ تو حق جب آئے گا تو باطل خود بخود مٹے گا، تو ہم حق پہنچائیں گے تو باطل ختم ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ہم بنائیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو اللہ، اپنی خواہشوں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو اپنے آپ کو حوالے کر دیں، ان ساری چیزوں کو عمل سے دوری نہ بننے دیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا تو عمل سے دوری ان کو نہ بننے دیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ جب موت دے، سال میں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔